حضور نبی علیہ السلام کی حدیث پاک ہے. وہ بھائی میرا ذرا ذہن ماٹھا ہی ہے، میں حوالے بڑے کام ہی دے سکتا ہوں مجھے، لیکن حدیث صحیح ہے. وہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا جو بندہ دن میں 20 بندوں کو السلام علیکم کہے. کتنے بندوں کو؟ 20 بندوں کو السلام. اور یہ نہیں کہ 20 علماء دین کو یا 20 مشائخ عظام کو یا 20 قرۂ عظام کو یا 20 ثنا خان، نہیں بھائی دوسرا بھی بندہ ہی ہونا چاہیے بس. مسلمان ہو باقی کوئی. جو بندہ دن میں 20 بندوں کو السلام علیکم کہے گا تو نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ اس کی دن کے اس کے سارے صغیرہ گناہ معاف کر دیں گے. ایویں ہر بندے نے سر پہ بازو اٹھا، اور یہ دین تو بڑا مشکل ہے، میں کہتا ہوں اس سے بھی آسان کو دین ہوگا. 20 بندوں کو السلام علیکم کو اور سارے صغیرہ گناہ معاف ہو جائے. اور حضرت سلام کو عام کرو یار. یہ جو ہم ماحول بنا رہے ہیں یہ ٹھیک نہیں ہے. حضور نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ خاص لوگوں کو سلام کیا جائے گا اور خاص لوگوں ہی کے سلام کا جواب دیا جائے گا. اب ہم دیکھ نہیں رہے یہ ماحول بن رہا ہے جس سے مجھے کام نہیں، میں کہاں سے سلام لیتا ہوں. اور لکھا ہے کہ حضور نبی علیہ السلام کے صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین، کیونکہ بھائی گھر میں بیٹھ کے تو بار بار کسی کو سلام کہا نہیں جا سکتا، تو حضور نبی علیہ السلام کے صحابہ سلام کہنے کی نیت سے بازاروں میں جایا کرتے تھے. پھر مجھے حضرت خواجہ غلام فرید کی بھی بات کو تھوڑی سی سمجھ آئی گی. آپ فرماتے ہیں اٹھ فریدہ ستیا میلہ ویکھن جا، جے کو بخشیا مل جائے تم ہی بخشیا جا. نکل باہر اور کہہ لوگوں کو السلام علیکم. ہو سکتا ہے کسی بخشی ہوئی زبان سے وعلیکم السلام نکلے اور تیرا بھی کام بن جائے. سلام کیا کرو، سلام کیا کرو. بہرحال اب اس پہ اس حدیث پاک پہ بزرگوں نے بڑا کلام کیا ہے، بڑے نقطے خط کیے ہیں اس سے. تو چلو وقت نہیں ہے، میں بس ایک ہی نقطہ بیان کر کے میں آگے چلا جاؤں گا. اب بزرگ کہتے ہیں کہ حضور نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو بندہ 20 بندوں کو السلام علیکم کہے گا تو اس کے سارے صغیرہ گناہ معاف ہو جائیں گے. تو جو بندہ 20 بار حضور نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں سلام کرے گا، وہ بندہ 20 بندوں کو السلام علیکم کہے تو سارے صغیرہ گناہ معاف ہوں. تو اگر بندہ 20 بار حضور نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں سلام عرض کرے گا تو کیا ہوگا حضرت ہے. اس لیے پڑھا کرو. اور ہمارے امام اہل سنت مجددین دین و ملت شاہ امام محمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی، آپ نے تو کمال ہی کر دیا. آپ کیا فرماتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے. اور سب خوبصورت بات ہے. کیا فرماتے ہیں؟ دہن میں زبان تمہارے لیے، بدن میں ہے جان تمہارے لیے. وہی سارا کچھ ان کے لیے ہے. اس لیے اور یہ نہ سمجھنا کہ یہ سب کی بات یہی ہے. الفاظ بدل جائیں گے. کوئی اور مرد کلندر تھا، اس نے بھی یہی بات کی. وہ کیا کہتے ہیں؟ دل یاد لئی بنایا ہے. دل کس کے لیے بنایا ہے؟ دل یاد لئی بنایا ہے، تعریف لئی زبان، اکھیاں بنائیاں سونے دے دیدار واسطے. سارا کچھ ہی ہے ان کے لیے. دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا، سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گئے. اس لیے یہ درود پاک پڑھا کرو. اور میری عادت ہے بھائی، میں جس محفل میں جاتا ہوں میں اس حوالے سے ضرور تربیت کرتا ہوں، کیونکہ میں خانہ پوری کر رہے ہیں تو نکلا نہیں. کسی نے بھیجا ہے اور اس نے بھیجا اس کو میں نے جواب بھی دینے جا کے 10 بجے گیا ہے تو کی کر رہے ہیں. کو حضور کی امت کی خیر خواہی کی کہ نہیں کی ہے. تو کیونکہ حضرت پڑھا کچھ اور رنگ رکھتا ہے، لیکن کچھ بندے پہ ہو گزرا ہونا تو پھر کچھ اور ہی رنگ رکھتا ہے. میں آپ کو اپنی چلو بات بتاتا ہوں، آپ کا بھی ذوق اور بڑھ جائے گا. جب ہم لاہور پڑھتے تھے نا تو ظاہر ہے ماشاء اللہ کافی عالم بھی بیٹھے ہیں، عالم بنانے والے بھی بیٹھے ہیں، اور جو عالم بن رہے ہیں وہ بھی بیٹھے ہیں ماشاء اللہ. مشائخ بھی بیٹھے ہیں، صوفیاء بھی بیٹھے ہیں. تو میرا سیالکوٹ جہاں گھر ہے نا، جہاں میرا بچپن گزرا ہے،
تو ہمارے گھر کے بالکل سامنے قبرستان ہے. تو جو میرا بچپن کا دور تھا، طالب علمی کا زمانہ تھا، تو ہمارے ادھر قبرستان میں نا ایک بابا جی رہا کرتے تھے، قبرستان میں ہی وہ رہا کرتے تھے. میرا گھر قبرستان کے بالکل سامنے تھا، ان کا گھر قبرستان کی اس سمت تھا. ٹھیک ہے جی. میرا گھر بھی میری طرح ماڑا ہی تھا، تو ان کا گھر بھی ان کی طرح تگڑا تھا. میرا گھر تھا، ان کی کوٹھی تھی. 3 ان کے بیٹے جرمنی تھے، یا ایک ان کے بیٹے کی سرجیکل کی فیکٹری تھی. بس پتہ نہیں بابے کی کو تار ہل گئی ہے کیا ہوا. وہ بابا جی نے کوٹھی چھوڑی اور آ کے نا قبرستان میں ڈیرا لگا. تو میری بڑی ان سے محبت تھی، اور تھوڑی سی جو ہے نا وہ تھوڑا کھلا ڈلا سلسلہ بھی تھا. تو ایک دن نا 9 محرم کو چھٹیاں تھیں، تو میں ادھر ہی گھر سیالکوٹ ہی تھا. تو بڑی گرم دوپہر تھی، تو ان کا بھی پسینہ بہہ رہا تھا، میرا بھی بہہ رہا تھا. تو اب تو یہ آ گئے نا چلر وغیرہ آ گئے، تب ہوتے تھے ونڈو اے سی. تو ان کے دیوار میں لگا ونڈو اے سی آواز دے رہا تھا. تو میرے دل میں خیال آیا، میں یار کتنا ٹھنڈا کمرہ ہونا بابے کا، بابے نے کی کیتا ایڈا ٹھنڈا کمرہ چھڑ کے قبرستان آ بیٹھا ہے. تو دل میں خیال آیا، تو میں نے دل میں نہیں رکھا. اور میں کہتا ہوں یہ بھی ان کی توجہ تھی کہ بات زبان تک آ گئی. حضرت سادہ فرما دے اس کو بھائی جی، اس کو سادہ فرما دے. وہ بات جو ہے نا وہ زبان تک آ گئی. میں نے ان کو پوچھا، میں بابا جی اے سی چلن کی آواز آن ڈی یا ٹھنڈا کمرہ ہونا یہ کی کیتا ہے گھر چھڈیا تو قبرستان آ بیٹھے. جواب بڑا زبردست دیا. مجھے کہتے ہیں مولوی جی گل دسو. میں جناب خیر ٹھنڈا کمرہ چھڑ کے آنا کتنے، خیر ٹھنڈا کمرہ چھڑ کے آنا میں حضور ہے تے قبرستان ہی آنا. فرمان لگے 4 منڈے تے جو آنا ہی میں آپ ہی آ گیا. حالا میں ان کی اس بات کو اتنا کو مضبوط نہیں جانتا. ہمارے نبی علیہ السلام کی یہ تعلیم ہی نہیں ہے. حضور نے تو رہبانیت کو ناپسند فرمایا ہے. تو یہ ان کا ایک اپنا مزاج تھا ان کا. لیکن میں شیخ اوپرے والوں آپ سے صرف اتنا کہوں گا بھائی، میں نہیں کہتا کہ آپ بھی سارے قبرستان چلے جائیں. بس حضرت اپنے اپنے گھروں میں رہو، لیکن یاد اتنا رکھو جانا ہم نے بھی قبرستان ہے. اتنا یاد رکھو، گھر میں رہو، بنگلے میں رہو، کوٹھی میں رہو، مکان میں رہو، جہاں مرضی رہو، بس اتنا یاد رکھو حضرت جانا ہم نے بھی وہاں. اور پھر وہاں کیا ہونا ہے؟ اتنے عملان دے ہونے نے نبیڑے، کسے نہیں تیری ذات پوچھنی ہے، بات ہی نہیں ہونی. یہ بڑے جلیل القدر صوفیاء میں سے ہیں حضرت سلطان ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ تعالیٰ. یہ وہ مرد کلندر ہے، ہم نے تو 5 روپے نہیں کبھی چھوڑے. انہوں نے اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت میں بلخ کی بادشاہی کو ٹھوکر ماری تھی. کوئی چھوٹی بات تو نہیں نا. تیرے عشق میں یا یار ہم نے کیا کیا نہ کیا، تیرے عشق میں یا یار ہم نے کیا کیا نہ کیا، صبر ایوب کیا، گریا یعقوب کیا. چھوڑی انہوں نے بلخ کی بادشاہی. اور یہ تاریخ لکھتی ہے یہ وہ بادشاہ ہے کہ ان کے بستر پر لیٹنے سے پہلے نا 2.5 من 100 کلو گلاب کی پتیاں بچھائی جاتی تھی آپ کے بستر پر. پہلے بھی جو بستر ہے وہ آپ کا یا میرا بستر نہیں ہے، وہ پہلے بھی بادشاہ وقت کا بستر ہے. کتنا نرم و نازک بستر ہوگا وہ ہے. اور اگر اس کے اوپر 100 کلو 2.5 من گلاب کی پتیاں بچھا دی جائیں تو کتنی نرمی ہوگی، کتنی ٹھنڈک ہوگی، کیسی نیند آتی ہوگی اس بستر پر. تو لکھا ہے بزرگوں نے کہ حضرت کی وہ خادمہ جو اس خدمت پر مامور تھی، جو یہ جو ہے نا وہ پھول بچھایا کرتی تھی روز. تو ظاہر عرصہ دراز سے وہ خدمت کر رہی تھی. تو ایک دن پھول بچھائے تو دل میں خیال آیا چل لیٹ کے دیکھتے صحیح بھلا کے ویندا ہے، لیٹ کے دیکھ تو صحیح کیسا ہے بستر والا. تھکی تھی نا سارے دن کی، بس لیٹی تو آنکھ لگ گئی. آنکھ کھلی کب جب جسم پہ کوڑا پڑا. اٹھ کھڑی، دیکھا حضرت ابراہیم بن ادہم بڑے غصے میں کھڑے ہیں، ساتھ جلاد بھی ہے، حضرت کی ساری کابینہ بھی ہے. آپ نے فرمایا تیری اتنی جرت کہ تو ایک نوکرانی ہو کے میرے بستر پہ لیٹتی ہے. فرمایا مارو کوڑے اور مار مار کے اس کی کھال ادھیڑ دو. وہ کوڑے پڑے تو اس نے رونا شروع کر دیا. لیکن لکھنے والوں نے لکھا ہے کہ تھوڑی دیر بعد میں اس نے رونا ترک کیا اور مسکرانے لگ پڑی. تو حضرت بھی بڑی جہاندیدہ شخصیت کے مالک تھے. آپ نے جلاد کو اشارہ فرمایا چھوڑ دے بس کر. اس نے چھوڑ دیا. آپ نے سوال کیا یہ تو بتا پہلے تو رو رہی تھی اب تو مسکرائی ہے، یہ کیا ہے؟ عرض کی حضور وجود ہے جسم میں حص رکھتی ہیں، کوڑے پڑے درد ہوئی رونا ہی تھا. آپ نے فرمایا نہیں اصل سوال یہ ہے کہ مسکرائی کیوں ہے؟ عرض کی حضور کوڑے پڑ رہے تھے، درد ہو رہی تھی، رو رہی تھی، تو بس ایک خیال آیا تو میں مسکرانے لگا. کیا خیال آیا؟
عرض کی خیال آیا تو کیوں رو رہی ہے؟ نہ رو. وہ تو چیک کرنے کے لیے سوئی تھی نا, وہ تو چیک کرنے کے لیے لیٹی تھی, آنکھ لگ گئی تو اتنے پڑے. تو ذرا تجھے بھی تو سوچنا جو کئی سالوں سے سو رہا ہے اس کو کتنے پڑیں گے, جو کئی سالوں سے سو رہا ہے اس کو کتنے پڑیں گے. تو کیوں روتی ہے؟ تو چیک کرنے کے لیے لیٹی تھی, بس پڑھ رہے ہیں, کچھ نہیں ہوتا, نہ رو. بس ذرا یہ سوچ کے جو کئی سالوں سے سو رہا ہے اس کو کتنے پڑیں گے. اہمی تو نہیں کسی صوفی نے کہا تھا جاگ مسافر جاگ نہ کرنی پیاری, ایس مسافر خانے اندر لٹے کہیں بے پاری. والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما, رات پوے تے بے دردانو نیند پیاری آوے, درد مندانو یاد سجن دی کوئی سوتے آن جگہ ہے. اور حضرت جی ہم نے تو چھوڑا ہی نہیں نا, کبھی چھوڑ کے بھی تو دیکھو نا یار. ہاں جب حضرت ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بلخ کی بات سے چھوڑی نا, تو حضرت نے پھر گدڑی پہنی. تو لکھا ہے کہ ایک دن حضرت دریا دجلہ کے کنارے بیٹھے نا اپنی گدڑی سی رہے تھے, جو صوفیاء کا لباس تھا, کبھی اپنی گدڑی سی رہے تھے. تو لکھا ہے کہ آپ کے بعد آپ کے ماموں حاکم ہوئے, بادشاہ بنے, آپ کی سیٹ پہ آپ کے ماموں بیٹھے. تو ماموں کا گزر ہوا نا, تو اپنے بھانجے کو اس حالت میں دیکھا کہ دریا کے کنارے بیٹھا اپنی گدڑی خود ہی سی رہا ہے. دل میں ایک درد سا اٹھا, ابراہیم یہ کیا کیا تم نے؟ وہ بادشاہ جو نہیں بادشاہ تو اب تیرا یہ حال ہے کہ اپنی گدڑی بھی خود ہی سی رہے. وہ رکے اور آ کے نا حضرت ابراہیم بن ادم کو کہتے ہیں ابراہیم وہ کیا ملا تجھے بادشاہی چھوڑ کے, ذرا اپنی فقیری تو دیکھ کہ تو اپنی گدڑی بھی خود ہی سی رہا ہے, چل اٹھ واپس, آج بھی سیٹ تیری ہے, تیرا انتظار کر رہا ہے تخت, چل آگے تخت پہ بیٹھ. آپ نے فرمایا نہیں ماموں چھوڑ دیا تو بس چھوڑ دیا. وہ پوچھتے ہیں چل چھوڑ تو نے دیا, یہ بتا چھوڑ کے ملا کیا ہے؟ تو لکھا ہے کیونکہ حضرت دریا کے کنارے بیٹھے تھے, آپ نے وہ جو سوئی تھی نا اپنی وہ آپ نے دریا میں ڈال دی. اور حضرت جی دریا کی لہروں کے سامنے سوئی کی کیا حیثیت ہے؟ چند لمحوں میں وہ دریا کی بفری ہوئی موجیں پتہ نہیں سوئی کو اٹھا کے کہاں سے کہاں لے گئی ہوں. اور لکھا ہے کہ حضرت دریا کی مچھلیوں کو مخاطب کر کے ارشاد فرمانے لگے میری سوئی لے کے آؤ. تو لکھا ہے کہ ہزاروں مچھلیوں نے اپنے منہ میں سونے کی سوئیاں لی اور اپنا منہ پانی سے باہر نکالا. آپ نے فرمایا یہ تو میں پہلے چھوڑ کے بیٹھا ہوں, پھر وہی لے آئی اور میری سوئی لے کے آؤ. تو لکھا ہے کہ چھوٹی سی مچھلی نے نا اپنے منہ میں آپ کی سوئی لی اور اپنا منہ پانی سے باہر نکالا. تو لکھا ہے حضرت نے وہ سوئی اٹھائی اور اپنے ماموں کو دکھا کے پوچھتے ہیں ماموں وہ بات صحیح چنگی جی کہ ہے چنگی ہے, وہ چنگی جی کیا ہے چنگی. آپ نے پوچھا کہ یہ بات صحیح اچھی ہے کہ وہ اچھی ہے, یہی اچھی ہے. نبی علیہ السلام کی غلامی والی بات کی, غلامی اختیار کر کے تو دیکھو. اسی لیے تو کسی نے کہا تھا ان کے جو ہم غلام تھے خلق کے تھے پیشوا, ان سے پھرے جہاں پھرا آئی کمی وقار. وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر, ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر. درس قرآن اگر ہم نے نہ بلایا ہوتا زمانے نے دکھایا ہوتا ہے. اپنا وقت ضائع نہ کرو, ہم اپنا وقت ضائع کریں, ہم اپنا وقت ضائع کریں, تیاری کرو. جانا ہے بھائی, جانا ہے حضرت جی, یہاں جانا ہے. والآخرۃ خیر وابقیٰ ان ھذا لفی الصحف الاولیٰ صحف ابراہیم و موسیٰ. وہ جو بزرگ تھے نا میری ان سے بڑی محبت تھی. تو میں ایک دن اسی طرح جمعرات تھی, میں گھر واپس گیا, شاید حضرت نے دیکھ لیا ہوگا. تو آپ نے ایک بندہ بچہ بھیج کے مجھے بلایا, میں حاضر ہوا قبرستان. تو اب تو 1000 کا نوٹ ذرا چھوٹا نا, تو ذرا بڑے والا نوٹ ہوتا تھا. تو بڑے والا نوٹ پہلے مجھے پکڑا کے نا پھر بعد میں پوچھتے ہیں مولوی جی ایک کام کہیے تو ساڈا کر دیو. میں حضور تھی 1000 دسو میں بھی کر دیں. فرمانے لگے میں تو خیر لاہور جا نہیں سکتا, تو ظاہر ہے تم لاہور سے آتے جاتے رہتے ہو, تو یہ لاہور میں ایک مزار ہے بابا چھتڑی والی سرکار. ہاں یہ بتی چونک سے کافی آگے اور مینار پاکستان سے تھوڑا سا پیچھے کبھی سڑک پہ مزار ہوا کرتا تھا. پھر جب وہ میٹرو ٹرین بنی, سڑک کی توسیع ہوئی, تو 2008 میں پھر اس مزار پاک کو وہاں سے دریا راوی کے کنارے تبدیل کر دیا گیا. تو جو ہمارا دور ہے 2002-03 کا, تو تب یہ مزار وہاں سڑک پہ ہوتا تھا. تو
تو مجھے فرمانے لگے بابا چھتڑی والی سرکار نا ایک مجذوب بزرگ بیٹھا ہے تو ٹھنڈ بڑی ہے تو اس کے پاس نا کوئی کمبل نہیں ہے تو 1000 تجھے اس لیے دے رہا ہوں کہ یہ تو نے لاہور سے کمبل خریدنا ہے اور یہ کمبل تو نے میری طرف سے انہیں دینا ہے جا کے اور اہمی سا نا کوئی کمبل خرید لینا ذرا کمبل گرم ہونا چاہیے. میں نے کہا ٹھیک ہے جناب. تو سن 2002 میں بھی کوئی اتنا سستا سلسلہ نہیں تھا کہ 1000 میں کمبل آ جائے, تب بھی نہیں آتا تھا. لیکن کوئی لاہور میں ایک آپشن موجود ہے, ذرا لاہور سے لنڈے میں بڑی اچھی چیزیں مل جاتی ہیں. تو ہم وہ رات کو نکل گئے لوہاری باٹی سے ہوتے ہوئے, تو وہاں ہمارے خان بھائی تھے, تو ہم نے ان سے ذرا بحث کر کے نا تو 800 میں کمبل لے لیا. 200 بچ گئے جو میں نے اپنی جیب میں ڈالے. اچھا سیالکوٹ جاؤں گا تو بزرگوں کو پیش کروں گا, 200 تو خوش ہوں گے. اب جب مدرسے لے آئے نا تو بعد میں خیال آیا یار ایک اللہ کے دوست نے کمبل لینا ہے, اوڑھنا ہے اس نے, پتہ نہیں اس کی کیا حالت ہے, نجاست غلیظہ ہے, خفیفہ ہے, کیا کریں. تو پھر ہم نے بہرحال اس کو 3 پانیوں سے پاک بھی کیا. ادھر دن سردی کے تھے, ذرا کمبل نے سوکھتے ہوئے تھوڑا وقت لیا, ٹھیک ہے جی. وہ سوکھ گیا تو ہم نے عصر کی نماز پڑھی, رکشے پہ بیٹھے اور ہم بابا چھتڑی والی سرکار چلے گئے. تو جب مزار پہ پہنچے نا تو وہاں بندہ نہیں تھا کوئی, اور ایک ہی بندہ بیٹھا تھا آنکھیں جھکائے, خاموش. لیکن اس کی خاموشی میں بھی اتنی آوازیں تھی کہ مجھے میں اتنی ہمت نہیں ہوئی کہ میں ان سے پوچھوں کہ حضور تسی مجذوب ہو. لیکن اس کی خاموشی بھی کہہ رہی تھی کہ ہاں میں ہی مجذوب ہوں. لیکن میں نے کہا نہیں, یہ دل کا وسوسہ نہ ہو. میں نے دائیں بائیں سے پوچھا, وہ کسی نے معقول جواب نہیں دیا. خیر کیونکہ مغرب کے وقت مدرسے واپس پہنچنا تھا, تو میں نے کہا چلو پھر بھائی اب یہی ہے, کیا کر سکتے ہیں. تو جس طرح میں نے اپنے کندھوں پہ لیا ہوا ہے نا, اس طرح میں نے اسی طرح کمبل نا ان کے کندھوں پہ ڈال دیا. تو جاگ رہے تھے لیکن بولے نہیں, پوچھا نہیں بھائی تو کیوں میرے کندھوں پہ کمبل دے رہا ہے, نہیں بولے. پھر میں نے کمبل اس طرح کر دیا, پھر بھی نہیں بولے. خیر میں نے تسلی کر لی. جب میں جانے لگا نا تو پھر حضرت نے وہ ہاتھ ڈال کے نا پیچھے سے میری قمیض پکڑی. تو جب انہوں نے قمیض پکڑی تو میں رک گیا. تو جب میں رکا نا تو پھر مجھے کہتے ہیں مولوی جی کمبل تے دے چلے ہو, جڑا 200 بچیا بھی تے دے کے جاؤ. اللہ تو میں آپ کو ایک سادی سی آپ بیتی سنا رہا ہوں. مجھے کہتے ہیں مولوی صاحب کمبل دے چلے ہو, جڑا 200 بچے ہے جو بھی دے کے جاؤ. میں آپ کو حقیقت بتاؤں حضرت, میرے پیروں کے نیچے سے زمین نکل گئی. اللہ سردیاں تھی لیکن مجھے پسینہ آ گیا ڈر کے مارے. یار سیالکوٹ اور لاہور میں 130 کلومیٹر کا فاصلہ ہے, لیکن بابے کی اتنی بصیرت ہے, اس کو پتہ ہے کہ کمبل کا 1000 دیا گیا ہے. پھر اس کو اتنا بھی پتہ ہے کہ کمبل 800 میں آیا. پھر اس کو اتنا بھی پتہ ہے کہ 200 اس کی جیب میں بھی پڑا ہوا ہے. تو پھر میں اس دن سیکھ کے گیا تھا, چاہیں تو اشاروں سے اپنی کایا ہی پلٹ دیں دنیا کی, یہ شان ہے خدمتگاروں کی, سرکار کا عالم کیا ہوگا ہے. تو بھائی اس وقت سے میں بڑی احتیاط کرتا ہوں. عقیدہ ہے, یقین ہے, بزرگوں سے سنا تھا کہ حضور سنتے ہیں, ہمارا ایمان ہے حضور سنتے ہیں. لیکن جس دن سے میں نے اس دیوانے کو دیکھ لیا نا تو اب تو علم الیقین سے عین الیقین اور عین الیقین سے حق الیقین ہے, آ کے سنتے ہیں. اس لیے جب بھی درود پاک پڑھو یہ سوچ کے پڑھا کرو میں نہیں دیکھ رہا لیکن وہ دیکھ رہے ہیں, میں نہیں دیکھ رہا. اور یہ بھی نہ سمجھنا حضرت یہ سارے میرے جیسے تھے جو نہیں دیکھ سکتے تھے. نہیں حضرت, کبھی آپ کتابیں اٹھا کے دیکھو, آپ کو لگ پتہ جائے کیسے کیسے دیوانے ہوئے ہیں. ہاں یہ ہماری تاریخ کا بڑا خوبصورت نام ہے. حضرت سید عبدالقدوس گنگوہی رحمۃ اللہ تعالی, سلسلہ عالیہ چشتیہ کے شیوخ میں حضرت کا شمار ہے. یہ گنگو انڈیا کا علاقہ ہے. اور آگے آپ کے ایک اور مرید ہوئے حضرت عبداللہ شاہ تھانیسری رحمۃ اللہ تعالی, یہ تھانیسر بھی انڈیا میں ہے. پہلے حضرت عبداللہ شاہ تھانیسری رحمۃ اللہ تعالی کے خیالات, عقائد, نظریات وہ ٹھیک نہیں تھے. بہرحال اللہ نے رحمت فرمائی, یہ طویل ایک معاملہ ہے. پھر حضرت طائب ہوئے اور مرید بھی سید عبدالقدوس گنگوہی رحمۃ اللہ تعالی کی. تو بھائی اب پیر کا تو کام ہے نا حجابات اٹھانا. حضرت وہ لکھا ہے کہ جب حضرت مرید ہو گئے نا شاہ صاحب تو سید عبدالقدوس گنگوہی رحمۃ اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا, شاہ جی کو حج عمرہ بھی کیا کہ نہیں؟ عرض کی حضور بڑے کی ہیں. فرمایا پھر اینج کرو ایک ساڑھے کہن دے نکال. فرمایا احباب سے کہا کرتا ہوں یار دعا کرو کو ہمیں بھی بھیجیں.
ہاں بڑا فرق ہے، بڑا فرق ہے۔ اللہ کا یہ جوش سلامت ہے، اللہ کا یہ جوش سلامت ہے، اللہ کا یہ جوش سلامت ہے، اللہ ہماری اس نعرے سے محبت سلامت ہے۔ وہ آپ نے ارشاد فرمایا شاہ جی کوئی حج بھی کیا کہ نہیں؟ عرض کی حضور بڑے کی فرمایا تو اس طرح کریں کہ ہمارے کہنے پہ بھی کر ہے۔ اور اس میں جیسے میں کہہ رہا تھا تو لائٹ چلی گئی کہ اس میں بڑا فرق ہے،
اب دعا فرمایا کریں کوئی حضور نبی علیہ السلام کا غلام ہمیں بھی کہے کہ جا تم بھی آج بڑا فرق ہے. جو میرے جیسے خود جاتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں، ایک تصویر اتنے کھینچی، ایک اتنے کھینچی، اتنے کھینچی سے واپس آ گئے ہیں. لیکن اگر جس کو کسی نے بھیجا ہو تو جب وہ واپس آئے تو پھر اس سے پوچھا جائے نا حضور کیا ہو، تو پھر اس کا یہی جواب ہے ہم نے تجھ در دیکھا سرکار نظر آئے. بڑا فرق ہے، بڑا فرق ہے. اور جیسے ہمارا طریقہ کار ہے نا کہ ہم بھی جانے والوں کو کہتے ہیں بھائی جب وہاں جانا تو جا کے آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں میرا بھی سلام پیش کرنا. تو ابھی کہاں لکھا تھا کہ سید عبدالقدوس گنگوئی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اپنے نانا جان کی بارگاہ میں سلام نہ بھیجے، تو آپ نے بھی اپنے مرید عبداللہ شاہ تنیسری رحمۃ اللہ تعالیٰ کو کہا شاہ جی جب وہاں جائیں گے نا تو جا کے میرا بھی سلام پیش کرنا، ٹھیک ہے. تو لکھا ہے کہ نگاہ شیخ تھی نا، توجہ تھی پیچھے پیر و مرشد کی. تو جب آپ وہاں گئے تو ایسی بے خودی طاری ہوئی کہ کچھ یاد نہیں رہا. لکھا بھی ہے بس یاد رہا اتنا کہ سینے سے لگی جالی، اتنا یاد بس یاد رہا اتنا کہ سینے سے لگی جالی، پھر یاد نہیں کیا کیا انوار نظر آئے ہیں. یاد نہیں رہا، ایسی بے خودی طاری، یہاں تک کہ اپنے پیر و مرشد کا سلام پیش کرنا بھی یاد نہیں رہا. یہ جب واپس روانہ ہوئے نا ہند کے لیے قافلہ نکلا تو اپنی سواری پہ بیٹھے بیٹھے نا نیند سی آ گئی، تو خواب میں پیر و مرشد کی زیارت ہوئی. آپ نے ارشاد فرمایا شاہ جی تنو آخیا سی کہ حضور نبی علیہ السلام دی بارگاہ میرا بھی سلام پیش کری، تو سلام ہی نہیں پیش کی. ساتھ ہی آنکھ کھل گئی اور بڑے حیران ہوئے کہ شیخ تو گنگوں میں بیٹھے ہیں، ان کو کس طرح پتہ چل گیا کہ میں نے سلام نہیں پیش کیا. یہ سواری لی اور پھر واپس گئے اور جا کے نا وہاں حضور نبی علیہ السلام کے مزار مبارک پہ حاضر ہو کے عرض کی اللہ کے محبوب علیہ السلام میرے پیر و مرشد کا سلام قبول فرمائیں. تو لکھا ہے کہ مزار مبارک سے آواز آئی اے عبداللہ شاہ تنیسری اپنے پیر بدتی کو ہمارا بھی سلام کہنا. ہاں حضرت کچھ ہوتے ہیں جن کو سلام واپس بھی بھیجے جاتے ہیں، کچھ ایسے ہوتے ہیں. وہ حضور نبی علیہ السلام نے فرمایا اپنے اب اس پہ بھی صوفیاء نے بڑا کلام کیا. اس کا یہ قطعاً مطلب نہیں کہ اللہ معاف فرمائے حضرت بدتی تھے، نہیں. جیسے آج آپ لائٹنگ کریں تو بدتی، جھنڈیاں لگائیں تو بدتی، جلوس نکالیں تو بدتی. تو یہ سلسلہ آپ تو نہیں نا چلا آ رہا، یہ تو پیچھے سے چلا آ رہا ہے. جیسے ہم پہ لگتے ہیں ایسے ہمارے بڑوں پہ بھی لگا کرتے ہیں. تو نبی علیہ السلام نے محبت فرمائی، شفقت فرمائی. آپ نے فرمایا اپنے پیر بدتی کو ہمارا بھی سلام کہنا. اب یہ واپس آ گئے، ایک دو دن تھکن اتاری، اور تھکن اتارنے کے بعد جب اپنے شیخ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے نا تو اب خود تو اتنی ہمت نہیں تھی نا کہ خود ہی بات شروع کر دی. تو حضرت صاحب فراست تھے، آپ نے جان لیا کہ اندر کیا چل رہا ہے. اب خود ہی بات کو اس جانب لے جائے اور پوچھتے ہیں شاہ جی پھر آج کر آئے ہو؟ جی جناب. پھر مدینہ پاک بھی گئے؟ جی جناب. وہاں پھر میرا سلام بھی پیش کیا تھا؟ جی جناب. تو پھر جواب کیا آیا تھا؟ اللہ ہے کہاں گنگو یار کا مدینہ پاک. حضرت یہ دوریاں آج ہم نے ڈال دی ہیں، یہ دوریاں آج ہم نے ڈال دی. فرمایا پھر جواب کیا آیا تھا؟ اب کیونکہ آپ کے تو شیخ ہے تھے نا حضرت، اور ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں میں. آپ نے تو نہیں بدعتی بولنا تھا، تو کیا کیا؟ وہ کلام کرتے ہوئے لفظ بدعتی کو حذف کر دیا، چھوڑ گئے، کھا گئے، کاٹ گئے، بولے ہی نہیں. عرض کرتے ہیں شیخ جب حضور نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں میں نے آپ کا سلام پیش کیا نا تو مزار مبارک سے آواز آئی تھی اپنے پیر کو میرا بھی سلام کہنا. آپ نے فرمایا اس طرح نہ کہہ جس طرح حضور نبی علیہ السلام نے کہا تھا تو بھی اسی طرح ہی کہا. آج حضرت جی بہت دور چلے گئے ہیں، آج ہم بہت دور چلے گئے. نہیں حضرت یہ دوریاں ختم کرو. تو اعظم چشتی صاحب نے علالہ حضرت نے بھی یہ مضمون لکھا، اور تقریباً جتنے صوفی بزرگ ہوئے ہیں شعراء سب نے یہ مضمون لکھا. میں چلو یہاں اعظم چشتی صاحب کو ہی پڑھ دیتا ہوں. حضرت نے کیا لکھا؟ آپ فرماتے ہیں کوئے سرکار میں ہوگا کہیں مصروف طواف، کوئے سرکار میں ہوگا کہیں مصروف طواف،
دل اگر سینے میں ہوتا تو دھڑکتا ہوتا ہے. یہ کوشش کرو کہ یہ رنگ پھر پیدا ہو. ہم تو یہاں ہوں لیکن ہمارا دل وہیں حضور کے قدمین شریفین میں دڑکے ہیں. کوئے سرکار میں ہوگا کہیں مصروف طواف، دل اگر سینے میں ہوتا تو دھڑکتا ہوتا ہے. اس لیے حضرت جی درود پاک پڑھا کریں، درود پاک پڑھا کریں، محفلوں میں بھی پڑھیں اور محفلوں کے بعد بھی حضرت اپنا معمول بنائیں کہ درود پاک پڑھا کریں، اپنے اللہ کو یاد کیا کریں. یہ ہمارے سیالکوٹ کے تھوڑے باہر میں ایک قصبہ ہے جس کا نام ہے چٹی شیخ. حالانکہ یہ نام اس کا بگڑ کے بن گیا. اس قصبے کا اصل نام تھا چشتی شیخ، کیونکہ یہ حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا ننیال ہے. نانکی ہیں یہ بابا صاحب کی، اور بابا صاحب نے اپنا بچپن وہاں گزارا ہے، تو اس لیے اس قصبے کا نام تھا چشتی شیخ. ٹھیک ہے جی، بابا صاحب کی نسبت سے. لیکن زمانے کے ساتھ بدلتے 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 بگڑتے 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 آج اس قصبے کا جو موجودہ نام ہے وہ ہے چٹی شیخ. چشتی شیخہ سے بگڑ کے چٹی شیخہ بن گیا. تو وہاں چشتی شیخہ میں نا حضرت ایک بزرگ ہوئے ہیں مجذوب دیوانے. کوئی سائیں کہتا تھا، کوئی پتہ نہیں ان کو کیا کیا کہتا تھا. ویسے ہم سے پوچھا جائے تو ہم کہیں گے لو سب تو بڑا سیاںا میں ہیں، تو ان کو لوگ کیا کہتے تھے؟ سائیں ہیں یہ. اب میں ذرا آپ کو بتاؤں کہ کیسا سائیں تھا. اللہ ہم کو بھی ایسا سائیں کر دے دیتے ہیں. سائیں علی اکبر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا طریقہ کار کیا تھا کہ آپ کا ایک مخصوص جو ہے نا ایک وے تھا، ایک راستہ تھا. اب بس روز اسی کو طے کرتے تھے اور اپنے گاؤں میں واپس آ جایا کرتے تھے. تو یہ آپ کا جو مخصوص راستہ تھا نا، وہاں راستے میں ماننے والے بھی تھے، نہ ماننے والے بھی تھے. جو ماننے والے تھے وہ محبت کرتے تھے، جو نہ ماننے والے تھے وہ اللہ معاف فرمائے برا بلا بھی کہتے تھے، گالیاں تک دیا کرتے تھے. تو میں کیونکہ بات آپ کو سناؤں گا ماننے والوں کی. تو ماننے والوں کا معمول کیا تھا، ان کا کیا طریقہ کار تھا کہ جب حضرت سائیں علی اکبر رحمۃ اللہ تعالیٰ نے کسی دکان کے سامنے سے گزرنا نا، تو اس دکان والے کے پاس جو ہونا نا، اس نے عقیدت میں محبت میں سائیں علی اکبر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو پیش کر دینا. مثلاً حلوائی کی دکان کے سامنے سے گزرے تو اس نے برفی دے دی. تو ہم نے حضرت اس سائیں کو، اس دیوانے کو دیکھا کہ کیا کرنا، وہ تھوڑی سی برفی کھا کے نا تو برفی نیچے رکھ دینی. تھوڑی سی کھانی ہے حضرت، ایسی لوٹ ساری نہیں کھانی، تھوڑی سی ہمیں کھا کے نا تو نیچے رکھ دینی. تو کرنا کیا، جس نے برفی دی ہوتی تھی نا پھر اس سے سوال کرنا، وہ یہ تو مٹھی ہے. تو جس نے دینی اس نے آگے سے عرض کرنی، حضور چینی پائی ہے، مٹھی ہونی تھی. اچھا چینی پائی، کتوں لے آندی چینی؟ سائیں جی دکان تو لے آندی سی. اچھا دکان تو لے، دکان والے نے کتوں لے آندی سی؟ سائیں جی نے میل تو توڑا منگوایا سی. اچھا انہیں میل تو توڑا منگوایا. یہ میل والے نے کتوں لے آندی سی؟ اور سائیں جی رو دی بڑھ دی ہے. اچھا رو دی بڑھ، یہ رو کتوں نکل دی ہے؟ اور سائیں جی گنے جو نکل دی. اچھا گنے، وہ گنے کی رو کیویں آ جاندی ہے؟ سائیں جی اللہ پاک نے پائی ہے. یار کیسا تھا یار، ایسی یار لو لگی تھی کہ جس کو برفی بھی اس کے محبوب تک لے جایا کرتی تھی. اسی یہ کلو کلو ہم چوب جانے ہیں لیکن کبھی شکر بھی نہیں ادا کیتا. حقیقت بتا رہا ہوں، اتنا ہم دور چلے گئے. میں قبلہ روز محفلوں میں جانا ہوتا ہے نا، تو میں آپ کو اپنے دل کی بات بتا رہا ہوں. خط میں نے صبح بھی تقریباً 2 ختم ہیں سیالکوٹ میں، تو ختموں پہ اکثر و پیشتری ہوتا ہے کیونکہ محفل میں یہ ماحول بنتا ہی نہیں ہے. تو ختم بھی ہم بیٹھے ہیں نا، ختم ہو گیا. مثلا جیسے آج کل سردی چل رہی ہے تو کنوں کا موسم ہے، مالٹے کا موسم ہے. تو کیا ہوتا ہے، ایک بندہ مالٹا چھیلتا ہے کھا کے نا، تو پھر دوسرے کو بھی دعوت دیتا ہے. کیا کہتے ہیں، وہ کھا لے میٹھا ہے. تو بھائی اب دور اس طرح کا نا بات کر کے مار کھانی یار، تو ہم بھی نہیں کرتے لیکن دل میں خیال آتا ہے یار کدی کو بھی تے لبے نا جڑا ہے کہ قربان جاواں دے تو جن نے میٹھا کر چھڑے. یہ نہیں کہتا کوئی کو ملے ہے یار جو تو یہ بھی کہے کہ قربان. بھائی قبلہ پیر صاحب بیٹھے ہیں، مفتی صاحب بیٹھے ہیں. بھائی میٹھا ہونا مالٹے کی اپنی صفت نہیں ہے ذاتی. بھائی اس کی اگر اپنی ہوتی تو سارے میٹھے ہوتے. اگر میٹھا ہونا آم کی اپنی ذاتی صفت ہوتی تو سارے آم میٹھے ہوتے. نہیں بھائی، کوئی ہے جو کسی کو پھیکا کر رہا ہے، کسی کو میٹھا کر رہا ہے، اور کوئی نہیں ہے حضرت. کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، وہی خدا ہے، وہی خدا ہے. ہاں
ڈھونڈا مجھے غلط جگہ رہے ہیں حضرت. ہاں وہ تمہیں شرکپور شریف میں ملے گا. ہاں وہ میں چلو نام نہیں لوں گا, وہ وہاں آپ کو ملے گا حضرت. تلاش اس کو نہ کر بتوں میں, وہ ہے بدلتی ہوئی رتوں میں, جو دن کو رات اور رات کو دن بنا رہا ہے, وہی خدا ہے, وہی خدا ہے. نہیں یار ہم بھول گئے ہیں.